کسی نے یہ سوال پوچھا ہے کہ عصر کی نماز کے بعد یا مغرب کی نماز کے بعد بچوں کو باہر لے جانے کے لیے منع کیا جاتا ہے، کیا اس کے بارے میں احادیث مبارکہ کے اندر کوئی بات ملتی ہے یا قرآن و حدیث سے اس طرح کی کوئی بات ثابت ہے کہ جس کے اندر حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بچوں کو شام میں باہر لے جانے سے منع کیا ہو؟ تو یقیناً یہ بات ہے، بلکہ یہ ایک ایسی بات ہے جس پر کوئی عمل نہیں کرتا۔ ہر خاص و عام اس میں مبتلا ہے کہ اپنے چھوٹے بچوں کو شام کے وقت میں باہر لے جاتے ہیں۔ حالانکہ آپ احادیث مبارکہ کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس کے اندر روکا گیا ہے اور بچوں کو باہر لے جانے سے منع کیا ہے۔ اور ویسے بھی جب سورج ڈوبتا ہے وہاں سے لے کر ایک پہر گزرنے تک، یعنی عشاء کے وقت کے داخل ہونے تک، شیاطین اور جنات کا ادھر ادھر پھرنا ہوتا ہے اور ان کا گزرنا ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس وقت بچوں کو باہر چھوڑنے اور بچوں کو باہر لے جانے سے منع فرمایا ہے۔ حدیث پاک ہے بخاری شریف میں، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: اذا كان جنح الليل او امسيتم فكفوا صبيانكم فإن الشياطين تنتشر حينئذ فإذا ذهب ساعة من الليل فحلوهم فأغلقوا الأبواب۔ فرماتے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہ رات کی جب ابتدا ہو، یا آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب شام ہو تو اپنے بچوں کو روک لو اور گھر سے باہر نہ نکلنے دو، کیونکہ اس وقت شیطان پھیل جاتے ہیں۔ پھر جب رات کی ایک گھڑی گزر جائے یعنی عشاء کا وقت داخل ہو جائے تو انہیں پھر چھوڑ سکتے ہیں اور انہیں باہر جانے دے سکتے ہیں۔ لیکن پھر بھی حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اسی حدیث میں یہ بھی حکم ہے کہ جب ایک پہر گزر جائے تو اپنے گھر کا دروازہ بند کر لو، مطلب یہ ہے کہ سو جاؤ، اللہ کا نام لے کر یہ سب کام کرو، اور اپنے گھر کے جتنے برتن ہیں اس کو بھی بند کر لو، ڈھانک دو، اور اللہ رب العزت کا نام لے کر یہ سب کام کرو۔ تو خیر خلاصہ یہ ہے کہ شام کے وقت میں باہر اپنے بچوں کو نہیں لے جانا چاہیے، اور یہ حدیث صرف بخاری شریف کی نہیں ہے بلکہ مسلم شریف میں بھی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ غروب آفتاب کے وقت چوپایوں یعنی اپنے جانوروں اور بچوں کو باہر نہ بھیجو، کیونکہ غروب آفتاب کے وقت شیاطین پھیل جاتے ہیں۔ جب رات کا کچھ حصہ گزر جائے تو انہیں باہر جانے دیا جا سکتا ہے۔ بعض علماء نے اس پر یہ بحث کی ہے کہ کوئی ضروری نہیں ہے، اگر کر لے تو بہتر ہے، اگر نہ کرے تو کوئی نقصان بھی نہیں ہے، لیکن جب احادیث مبارکہ کے اندر منع کیا گیا ہے تو ضرور اس سے بچنا چاہیے اور اس بات کا اہتمام کرنا چاہیے کہ اپنے بچوں کو باہر نہ لے جائیں۔ اور اسی سلسلے میں ایک بات یہ بھی مشہور ہے کہ ام الصبیان کی نظر لگ جاتی ہے شام کے وقت بچوں کو باہر لے جانے سے۔ یہ تو نہیں معلوم کہ ام الصبیان کی نظر اس وقت باہر لے جانے سے لگ جاتی ہے، لیکن ام الصبیان کی ایک نظر ہے جو بہت ہی خطرناک ہوتی ہے، اور بچے کو جب وہ لگ جاتی ہے تو بچہ بالکل سوکھ جاتا ہے اور بالکل کوئی علاج اسے کارگر نہیں کرتا، اور سردی کھانسی علاج وغیرہ کرانے کے باوجود بچہ اپنی صحت پر قابو نہیں پا پاتا۔ اس لیے اس کے بارے میں ایک ضعیف روایت میں اس کا علاج لکھا ہے کہ ایک کان کے اندر اذان اور دوسرے کان کے اندر اقامت کہی جائے تو یہ علاج ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن جو لوگ روحانی عمل کرتے ہیں وہ اس کا علاج اپنے اعتبار سے کرتے ہیں، اور یہ بہت ہی خطرناک بیماری رہتی ہے۔ اگر کسی بچے کو لگ جائے اور جلدی ٹھیک نہ ہو تو پھر بہت مشکل ہے کہ اس کی صحت یابی ہو۔ اس لیے بچے کو باہر لے جانے سے خاص طور سے اس وقت میں اہتمام کرے کہ نہ لے جائیں۔ اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ بچوں کو جب بھی آپ باہر لے جائیں تو بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم 3 مرتبہ پڑھ کر دم کر دیں، اور پھر اسی طرح سورہ قل هو اللہ، سورہ اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، یہ تینوں سورت بھی 3 مرتبہ پڑھ کر دم کر دیں، اور آیت الکرسی یہ بھی پڑھ کر دم کر دیں۔ اور اگر اعوذ بکلمات اللہ التامۃ یہ والی جو دعا ہے مشہور، وہ پڑھ کر بھی پھونکا جا سکتا ہے اور دم کیا جا سکتا ہے۔ خاص طور سے بچوں کے سلسلے میں یہ ساری تاکیدی بات اس لیے بتلائی جاتی ہے کہ اگر بچپنے میں کوئی بیماری اس طرح کی لگ جاتی ہے تو اس کا اثر پوری زندگی بھر رہتا ہے، اور اگر اس کا صحیح علاج نہ ہو پائے تو نسلوں کے اندر بھی رہتا ہے اور اولاد کے اندر بھی رہتا ہے۔ اس لیے حفاظت کے لیے دعا بھی مانگنی چاہیے۔